السلام علیکم ناظرین 24 نومبر کی فائنل کال۔ آج عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں عمران خان نے کیا کہا، سینئر صحافی عمران ریاض خان کی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو سے جانتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات بھی کی ہے اور ان کا اپنا سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہے اور ایکس پہ جو ان کی پوسٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 24 نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے، یاد رہے پرسوں یہ دن آ رہا ہے، اتوار کا دن۔ ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معطل ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا باہر نکل کر قربانی دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح موت تک غلامی کا طوق پہننا ہے یا ٹیپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا صحرا پہننا ہے۔ سعودی عرب سے میرے مثالی تعلقات ہیں۔ جب وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے سب سے پہلے کال سفارت خانے کے ذریعے آئی، جو سعودی سفارت خانے سے آئی، اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آئی۔ ہمارے دور میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کیا۔ ہماری حکومت کے خاتمے سے 2 ہفتے پہلے OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جو سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب ہر مشکل، ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ بشریٰ بی بی کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس اور جنرل طارق خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی، مگر جنرل باجوہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا۔ بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بطور اہلیہ انہوں نے احتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا ہے۔ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلثوم نواز بھی نکلی تھی، مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ مگر بشریٰ بی بی کو 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا۔ قوم اپنی توجہ 24 نومبر کے احتجاج پر رکھے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام۔ ناظرین، عمران خان کے دیرینہ دوست اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سلمان احمد نے عمران خان کی بیوی، عمران خان کے دوستوں کے خلاف نہایت سنگین الزامات لگائے ہیں۔ سینئر صحافی منصور علی خان نے سلمان احمد کے ٹویٹ پر تجزیہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آنے لگا کہانی میں ٹوسٹ، اور ٹوسٹ بڑا مزے کا۔ سلمان احمد صاحب، یہ وہی سلمان احمد صاحب ہیں جو جنون کے گٹارسٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈنڈ بیٹھ کے بھی بڑی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا۔ وہ انہوں نے تنگ آ کے رات کو ٹویٹ کیا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو ٹویٹ ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذمت یہ شیخ وقاص اکرم سارے کچھ کر رہے تھے، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ مطلب پارٹی کے اپنے بندے نے بھی جو ہے نا وہ آپ کی یہ جو وضاحت ہے اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، کیا ہے کہ چول ماری جائے۔ ٹھیک ہے، سلمان احمد صاحب کیا ٹویٹ کرتے ہیں دیکھیے گا۔ کہتے ہیں، کرپٹ اینڈ گریڈی بشریٰ بی بی اینڈ ہر فیملی۔ کرپٹ اینڈ گریڈی، لالچی اور کرپٹ بشریٰ بی بی اینڈ ہر فیملی اور ان کا خاندان، اینڈ ایکولی کرپٹ فرینڈز لائک ملک ریاض، اور اتنے ہی کرپٹ دوست یعنی کہ ملک ریاض، زلفی بخاری، فرح گوگی and General Faiz were a constant source of embarrassment for Imran Khan, who did not enter politics to enrich himself۔ کہ جی یہ سب لوگ جو ہیں، ملک ریاض، زلفی بخاری، فرح گوگی، جنرل فیض، یہ عمران خان صاحب کے لیے باعث شرمندگی بنتے رہے ہیں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، کیونکہ عمران خان صاحب پالیٹکس میں جو ہے اپنے پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے۔ دے پرووائڈیڈ ایکسکیوزز تھرو دیئر بیہیویئر، ان کے جو اعمال تھے ان کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے یہ موقع ملتا تھا۔ It's disgusting to say that he was removed because he walked barefoot in Makkah۔ یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ اس لیے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں چل رہے تھے۔ So uneducated and so stupid۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بہت سے زاویے ہیں، ذرا آئیے ایک ایک کر کے ذرا کور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلمان احمد ہے یہ غالباً ہوتے ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، تو شہباز گل بھی ہوتا ہے امریکہ چ۔ تو سلمان احمد جو ہے وہ مسز عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے، کرپشن کا ڈائریکٹلی۔ ٹھیک ہے، یہ شہباز گل کو سانپ سونگ گیا ہے آج، یا زبان جو ہے وہ کوئی جانور اٹھا کے لے گیا؟ یہاں پہ سلمان احمد نے یہ جو کچھ ٹویٹ کیا ہے یہ تو اپنے ہی اکاؤنٹ سے کیا ہے۔ اب آپ کی زبان کدھر چلی گئی؟ اب آپ ہوش میں ہیں یا کہیں پہ کونے میں منہ چھپا کے بیٹھ گئے ہیں اس وقت؟ اب بولے نا، یہ سلمان احمد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سلمان احمد آپ کی جو بھابھی ہیں یا آپ کی اس وقت پارٹی کی جو سربراہ کی بیگم ہے انہیں کرپٹ کہہ رہا ہے اور لالچی قرار دے رہا ہے، ان کو بھی اور ان کے پورے خاندان کو بھی۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ کوئی لینا ہے ایکشن یا نہیں؟
اور سلمان احمد جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی بالکل پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں. اب ملنا ملانا سب کچھ یہ اسی طرح ہی جاری رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کئی معاملات کے اندر سلمان احمد صاحب بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. ایک روکڑی صاحب ہوتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی نا, تو اس کے بعد ایک روکڑی صاحب ہوتے تھے. روکڑی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جس کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں نا عمران خان صاحب, تو سلمان احمد صاحب ان کے ساتھ گئے تھے ملنے کے لیے کہ جی میری ملاقات کروائیں ان سے. تو سلمان احمد صاحب کا اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ رول رہا. آگے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں ملک ریاض, زلفی بخاری, فرح گوگی, جنرل فیض, ان سب کو بھی وہ ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا ملک ریاض, یہی تو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ؟ ملک ریاض کا ہی تو کیس ہے. زلفی بخاری تو آج بھی پی ٹی آئی میں ہی ہے نا. اب یہ پی ٹی آئی کا ہی بندہ پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما کے اوپر الزام لگا رہا ہے. یہ باہر کا کوئی بندہ نہیں لگا رہا, آپ کی پی ٹی آئی کا اپنا رہنما ان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے. فرح گوگی, کون ہے فرح گوگی؟ اور جنرل فیض, وہ آلریڈی ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے. تو یہ سارے بیانات جو ہیں بھائی یہ آپ کے اپنے رہنما دے رہے ہیں, کوئی باہر کا بندہ نہیں دے رہا. اب شہباز گل صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ بھائیان کہہ دیں میرا سلمان احمد سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے, یا بول دیں یہ بات. یہ تو باہر کا بندہ نہیں بول رہا نا, گھر کا ہی بندہ بات کر رہا ہے سارے. اب اس پہ کامنٹری کرنی کہ نہیں کرنی؟ ناظرین, عمران خان نے مدینہ شریف کی زمین پر ننگے پاؤں قدم کیوں رکھا؟ سینئر صحافی سید طلعت حسین نے آج ایک ایسی وجہ بیان کی جو آج سے پہلے کبھی ذکر نہیں کی گئی تھی. آئیے جانتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں والا قصہ کیا ہے. ننگے پاؤں والا قصہ یہ ہے کہ جب عمران خان طاقت میں اٹھا کے لائے گئے تو یہ کہا گیا بشرا کی طرف سے کہ آپ نے چند ایک ہفتے جو ہے نا باہر ٹریول نہیں کرنا, بالخصوص ایسی جگہوں پر نہیں جانا جس کو ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کسی واٹر باڈی کو کراس کرنا ہو. یہ بہت بڑا کوئی اگر سمندر ہے, دریا ہے, خلیج ہے, آپ اگر اس کو پار کرتے ہیں. یہ پرانے ہندوؤں کے توہمات میں سے ایک توہم پرستی کا ایک عجیب نمونہ ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات پانی کو کراس کرنے سے نحوست پھیلتی ہے. تو عمران کو کہا گیا جی کہ آپ نے باہر تو سفر نہیں کرنا, بارڈر سے باہر نہیں جانا اور اجتناب برتیں. ادھر سے سعودیز نے کہا کہ اگر آپ نے ایڈ لینی ہے تو اپنا پرائم منسٹر کو کہیں کہ نخرے چھوڑیں اور آپ سعودی عرب آئیں. تو پھر پیغام دیا گیا کہ جی آپ کو تو جانا ہے ہر حال میں. اب ادھر سے بشرا کے توہم ہیں اور ادھر سے حقائق ہیں خارجہ پالیسی کے, دونوں میں کشمکش شروع ہوگی. تو پھر رجوع کیا گیا بشرا سے, اور بشرا نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ ننگے پاؤں اس مقدس سرزمین کے اوپر اتریں جس سے جو ممکنہ نحوست ہے واٹر باڈی کو کراس کرنے کی وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو عمران خان وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے وہ اپنی طرف سے اس ممکنہ نحوست کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ سارا قصہ ہے. اور یہ قصہ کس نے بتایا؟ انہی لوگوں نے بتایا ہے جن لوگوں کے بارے میں بشرا کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے نا آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو طاقت میں پھر ساری رپورٹیں آپ کو دیتے ہیں. ان کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ یہ کوئی شریعت کے نفاذ کے لیے نہیں گئے تھے. ایک صدیوں پرانی ہندوؤں کی ایک رسم ہے توہم پرستی سے جو جڑی ہوئی ہے, اس کو پورا کرتے ہوئے عمران خان نے کام کیا تھا, جس کو آج آپ ریلیز کر رہے ہیں پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کی تباہی کی بنیاد بناتے ہوئے. لیکن کوئی تباہی نہیں ہوئی. ناظرین, پارا چنار کا افسوسناک واقعہ. نوجوان صحافی صدیق جان نے پارا چنار کے افسوسناک واقعے سے متعلق کیا خبر دی, ان کی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو سے جانتے ہیں. پہلی سٹوری جو ہے وہ کرم کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں بلوچستان کے پی کے جو نگلیکٹ ہوتے ہیں, جن پہ ہم بات نہیں کرتے تو وہ دب جاتی ہیں سٹوریز, اور جب دب جاتی ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اچھا, ہماری حکومت کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہماری حکومت کا طریقہ کار یہ ہے کہ میڈیا سے خبر رکوا دو, باقی لوگ مرتے ہیں مرتے رہیں, دہشت گردی ہوتی رہے, بس ٹی وی پہ خبر نہ چلے. ان کو لگتا ہے کہ ٹی وی پہ اگر خبر نہیں آئے گی نا تو پھر ایسا سمجھیں کہ سب اچھا چل رہا ہے. یہ انتہائی احمقانہ ان کی جو ہے وہ حکمت عملی ہے. اب جو کرم واقعے پہ رپورٹ کر رہے ہیں ظاہر اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اپنوں کے جنازوں پر رونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. پارا چنار میں ہمارے اپنوں کے جنازے پڑے ہیں, لیکن روڈ بند ہونے کی وجہ سے ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہم ان جنازوں پر رونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ کہنا تھا پارا چنار سے تعلق رکھنے والے حسن رضا کا, جو گزشتہ روز پارا چنار روڈ پر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے خلاف پشاور میں احتجاج میں شریک تھے. حسن رضا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہاں موجود کئی لوگوں کے رشتہ دار کل کے واقعے میں جان سے گئے ہیں, اور بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم ان جنازوں میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. انہوں نے بتایا کہ ضلع کرم میں ضلعی انتظامیہ, صوبائی اور وفاقی حکومت امن بحال کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. حسن رضا نے بتایا کہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ابھی تک مذمتی بیان تک جاری نہیں کیا گیا, جبکہ پارا چنار میں ابھی کربلا کا منظر ہے جہاں بزرگوں, جوانوں اور خواتین کے جنازے ابھی تک پڑے ہیں. پشاور میں پارا چنار سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں نے پشاور پریس کلب سے صوبائی اسمبلی تک مارچ کیا, جن میں غم و غصہ بھی نظر آ رہا تھا. مظاہرین مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کر رہے تھے, جبکہ مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے جنہوں نے ہاتھ میں کتبے اٹھا رکھے تھے. کاشف حسین کا تعلق بھی پارا چنار سے ہے اور اسلام آباد میں رہتے ہیں. انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ میری 60 سالہ چچی گزشتہ روز
کے واقعے میں جان سے گئی ہیں. تاہم کاشف کے مطابق وہ اور ان کا ایک بیٹا جو اسلام آباد میں ہے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ روڈ مکمل طور پر بند ہے. کاشف نے بتایا کہ ہمیں اپنوں کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہو رہا اور صرف ویڈیو کال ہی ایک سہارا ہے جس پر اپنوں کے آخری دیدار کر سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میری چچی کچھ دن پہلے اپنے ایک بیٹے کو امریکہ رخصت کر گئیں جبکہ دوسرا بیٹا اسلام آباد میں ہے اور علاج کی غرض سے وہ کانوائے میں اسلام آباد آ رہی تھیں. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. لیکن ظاہر ہے یہ حکومت نہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے نہ ان کو عوام کی کوئی فکر ہے اور اسی لیے جب تک یہ حکومت رہے گی تو اللہ نہ کرے اس طرح کے واقعات ہوتے بھی رہیں گے اور اس طرح کے واقعات کے نہ تو دہشت گرد پکڑے جائیں گے نہ مارے جائیں گے اور یہ تکلیف دہ صورتحال پاکستان کے اندر برقرار رہے گی جب تک وہ حکومت نہیں آ جاتی جس کو عوام نے ووٹ دیا ہو, جن کو عوام کا احساس ہو. موجودہ حکومت کو عوام کا نہ تو کوئی احساس ہے نہ کچھ ہے. ناظرین, کل بشرا بی بی کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد حکومت پاکستان نے بشرا بی بی کی اس بیان پر بہت زیادہ رد عمل دیا. سینئر صحافی سمیع ابراہیم نے کیا خبر دی, آئیے جانتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو سارا کنٹروورسی جو کل سے انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے حکومتی نمائندوں نے اور خاص طور پر ٹاؤٹ صحافیوں نے, اس نے اس حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا. کیونکہ ایکچولی بشرا بی بی نے تو سعودی عرب کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے سعودی عرب کی طرف اشارے کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سعودی عرب پاکستان میں شریعت کا خاتمہ چاہتا ہے, سعودی عرب پاکستان میں اسلامی شریعت نہیں چاہتا, سعودی عرب پاکستان میں ایک لبرل نظام چاہتا ہے. بشرا بی بی نے تو یہ بات ہی نہیں کی. سعودی عرب پر تو انہوں نے الزام ہی نہیں لگایا, لیکن وہ طاہر اشرفی جو آپ کو پتہ ہے اچھلتے ہیں بہت زیادہ. بہت زیادہ وہ بشرا بی بی پر الزام بھی بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں, لیکن اگر ایک ایک کا اگر ہم کریکٹر انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی یہ ہیں کیا. جو گڑھا یہ کسی کے لیے کھود رہے تھے, یعنی جو بشرا بی بی صاحبہ کے لیے اور عمران خان کے لیے, یہ خود اس گڑھے میں گر گئے ہیں کیونکہ بدنیت ہیں, کیونکہ اقتدار پر ناجائز طور پر قابض ہیں. میری یہ اوپینین ہے, ناجائز قابض ہیں کیونکہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, فارم 45 کے ذریعے نہیں آئے, لوگوں کے مینڈیٹ سے نہیں آئے اور کچھ نامعلوم امداد سے یہ آئے ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے رات کو پروگرامز پر اور جو وہ سارا چیز اس کو پروپوگیٹ کیا کہ جی بشرا بی بی نے یہ سعودی عرب کا نام لے کے تو بڑا برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور اب عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا, اور یہ تاثر دیا کہ بڑا نقصان ہو گیا پی ٹی آئی کا, عمران خان کا بڑا نقصان ہو گیا. بشرا بی بی صاحبہ نے سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ مجھے فون کالز آ رہی ہیں کہ ہم تو شریعت کا خاتمہ کرنا تھا تو تم شریعت والے کو لے آئے ہو, سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں تھا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور امریکہ میں مقیم شہباز گل نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تجزیہ کیا. انہوں نے کیا تجزیہ کیا, ان کی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو سے جانتے ہیں. اور آج اسلام آباد کے اندر جو ایک کانفرنس ہوئی, ایک نشست ہوئی جس کے اندر نون لیگ کے تمام لوگوں نے خطاب کیا, جس میں مریم نواز بھی تھیں, احسن اقبال بھی تھے, شہباز شریف بھی تھے, شاہد خواجہ آصف بھی تھے, سب نے تقریر کی. اس میں جو پارا چنار میں کرم میں جو شہادتیں ہوئیں ان میں سے ایک لفظ یہ لوگ نہیں ان کے لیے بول سکے, نہ پرسے کا, نہ افسوس کا, نہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکے. سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ بشرا بی بی کی بات کے اوپر تھا. مطلب وہاں پر شہباز شریف تھے, مریم نواز تھی, سرفراز بگٹی تھے, مصدق ملک تھے, احسن اقبال تھے, اور اس تقریر میں ساری بات چیت انہوں نے یہی کہا کہ بشرا بی بی نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا. سعودی عرب کا نام نہیں لیا, یہ کہا کہ جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ مجھے فون آئے. اب وہ فون برطانیہ سے آ سکتا ہے, وہ فون جو ہے وہ UAE سے آ سکتا ہے, سعودی عرب سے آ سکتا ہے, انڈیا سے آ سکتا ہے, وہ کویت سے آ سکتا ہے, وہ قطر سے آ سکتا ہے, وہ نیوزی لینڈ سے آ سکتا ہے, وہ لندن سے آ سکتا ہے, وہ امریکہ سے آ سکتا ہے, کینیڈا سے آ سکتا ہے, جرمنی سے آ سکتا ہے. جس کا جو دل کرے وہ بنا لے اس فون کو. دوسری بات کہ وہ تو کہہ رہی ہیں نا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا. اب فون آیا یا نہیں آیا, باجوہ صاحب تو خود ہی جھوٹ بنا لیتے تھے. تو یہ ایک طوفان کھڑا کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مریم صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کے غلام نہیں لیکن جلسے میں جھنڈے لاتے ہیں. بھئی کون جھنڈے لاتا ہے امریکہ کے جلسے میں؟ مطلب کہ امریکہ کے غلام نہیں, بالکل نہیں غلام. کل بھی ہم کہتے تھے کہ سائفر سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہماری حکومت گرائی, آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو جنرل باجوہ نے اور آپ لوگوں نے غلط فیڈ کیا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کسی کی دشمن ہے, کسی پہ حملہ کرنا چاہتی ہے, کسی کے خلاف رائے رکھتی ہے. عمران خان تو سب سے پہلے پاکستانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں. وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کو سب سے اولین بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ گھریلو خاتون جس کا سیاست سے تعلق نہیں لیکن کل ریاست پر حملہ آور ہو گئی. حیران ہوں کہ پاکستان کے محسن دوست پر حملہ کیا, روزانہ دھرنے کی کال دی جاتی ہے, لوگ کان نہیں دھرتے, کوئی دھرنے کے لیے نہیں نکلتا. اچھا یہ بات لے لیتے ہیں آپ کی اس وقت کی جو خبر ہے
اس میں 30,000 اضافی نفری اسلام آباد پہنچ گئی ہے. یہ اضافی نفری کی بات ہو رہی ہے, یہ اسلام آباد پولیس کی بات نہیں ہو رہی, اضافی نفری کی بات ہو رہی ہے. اس میں پنجاب پولیس 19,000, آزاد کشمیر 1,000, سندھ سے 5,000, ایف سی کے 5,000 اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں. یہ اے آر وائی بتا رہا ہے کہ 30,000 اضافی نفری جو ہے وہ اگر آپ نے 50-60 ہزار اندر بھی تو کوئی 15-20 ہزار لوگ تو انہوں نے اندر کے ہوں گے, پھر دوسرے اداروں کے لوگ ہوں گے 5-10 ہزار, تو یہ اگر 30,000 بندہ آپ نے اپنا باہر سے بلایا اور کوئی 20,000 بندہ آپ کا اسلام آباد کے اندر موجود ہے پہلے سے پولیس کا, یہ 50,000 بندہ اس لیے آپ نکال رہی ہیں. جی ناظرین, یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے.